سلسلہ درس تصوف حصہ 8 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، پھر قلم، لوح، نصف برزخ، عرش کے اوپر کے 70 حجابات اور ان میں موجود فرشتے، زمین و آسمان میں موجود تمام فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کسی واسطے کے بغیر پیدا کیے گئے، جبکہ عرش، جنت اور ارواح کو ایک نور سے پیدا کیا گیا اور اس نور کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد ان تمام مخلوقات کو دوبارہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب کیا گیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام اہل ایمان کو، خواہ ان کا تعلق سابقہ امتوں کے ساتھ ہو، 8 مرتبہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب کیا گیا۔ پہلی مرتبہ عالم ارواح میں جب ارواح کا نور پیدا کیا گیا، دوسری مرتبہ اس وقت جب ارواح کو شکل و صورت عطا کی گئی، تیسری مرتبہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے ارواح سے دریافت کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انبیاء اکرام علیہ السلام اور تمام اہل ایمان جنہوں نے ان کا مثبت جواب دیا، ان کے ارواح کو تیسری مرتبہ سیراب کیا گیا۔ تاہم اس سیرابی کے دوران لوگوں میں طوافت پایا گیا، جس کی بدولت کوئی عام مسلمان رہا اور کوئی مرتبہ ولایت پر فائز ہوا۔ وہ کفار جن کے نصیب میں اس نور سے سیراب ہونا نہیں تھا، انہوں نے جب ان اہل ایمان کو حاصل ہونے والی نعمتوں اور سعادتوں کا مشاہدہ کیا تو انہیں اپنے طرز عمل پر پشیمانی ہوئی اور انہوں نے بھی سیرابی کی درخواست کی، لیکن ان کی یہ درخواست قبول نہ ہوئی اور انہیں ظلمتوں کے سپرد کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے، آمین۔ جس وقت ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل و صورت بنتی ہے، اس کی ہڈیوں کو ترتیب دیا جاتا ہے اور اسے بصارت عطا کی جاتی ہے، اس وقت چوتھی مرتبہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب کیا جاتا ہے تاکہ اس کی ہڈیاں نرم ہو جائیں اور اسے سماعت و بصارت عطا ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بچے کے جوڑ کبھی بھی نرم نہ ہوں۔ 5ویں مرتبہ بچے کو اس وقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب کیا جاتا ہے جب اس کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے، کیونکہ یہ نور نہ ہو تو روح کبھی بھی اس کے وجود میں داخل نہ ہو سکے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس وقت 6 بار اسے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب کیا جاتا ہے اور اس طرح اس کے اندر کچھ کھانے کی جبلت پیدا ہوتی ہے۔ 7ویں مرتبہ بچے کو اس وقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب کیا جاتا ہے جب وہ پہلی مرتبہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ جب بندہ مومن کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس وقت اسے 8ویں مرتبہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب کیا جائے گا تاکہ اس کا وجود برقرار رہے۔ 8 مرتبہ اس کی سیرابی میں دیگر تمام انبیاء اکرام علیہم السلام اور تمام امتوں سے تعلق رکھنے والے جملہ اہل ایمان سب شامل ہیں، لیکن ان کے درمیان فرق موجود ہے، کیونکہ جس طرح انبیاء اکرام علیہم السلام اس نور سے فیض حاصل کرتے ہیں، اس طرح کوئی اور یہ فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کو مرتبہ نبوت اور رسالت پر فائز کیا گیا ہے۔ بقیہ اہل ایمان میں ہر شخص اپنے نصیب کے مطابق اس نور سے فیض یاب ہوتا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ امتوں کی سیرابی کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نور سے اس وقت سیراب ہوتی ہے جب یہ نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں داخل ہو چکا تھا۔
اس لیے اس نور نے آپ کی روح مبارک اور جسم اقدس دونوں کا فیض حاصل کیا، جبکہ سابقہ امت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سیراب ہوئی تھیں جب وہ ذات اقدس میں داخل نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں انہیں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے سر کا فیض ملا۔ اس فرق کی بدولت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر امتوں پر فضیلت حاصل ہو گئی اور اسے سب سے بہتر امت بنایا گیا، اور اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بلا شبہ اسی کی ذات تمام تعریفوں کی مستحق ہے۔ اگر کفار کو ماں کے پیٹ میں شکل بنتے وقت، روح پھونکنے وقت، ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے وقت اور پہلی مرتبہ ماں کا دودھ پیتے وقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عطا نہ کیا جاتا تو جہنم خود ان کے پاس آ کر انہیں ہڑپ کر لیتی، اور جب تک آخرت میں بھی ان کے وجود سے یہ فیض نکالا نہیں جائے گا، اس وقت تک دوزخ انہیں نہیں جلائے گی۔ دوستو، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے درس تصوف میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس میں ہمارا موضوع ہوگا زمین کی برکات اور اس میں موجود اسرار جہاں، چشمے، کنویں، درخت وغیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔